ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ آج میں چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب سے لے کر آئی ہوں سبق نمبر 6، جس کا نام ہے احسان کا بدلہ احسان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت دنوں کا ذکر ہے، شہر عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا۔ دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر 1 ارب سے خریدا تھا۔ ایک دن وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 وار تو کھالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ چنانچہ اس نے سائیں کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن سائیں نے اس حکم پر عمل نہ کیا۔ وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ بے چارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد اور ایک بڑا مندر تھا۔ ان میں نیک مسلمان اور ہندو آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے خدا کی عبادت کرتے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ میں ایک بہت اونچا مکان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا جس میں ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو اور مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا نکلا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی لٹکی تھی۔ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اس کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے۔ پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے سب اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا۔ دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ پنچوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے۔ آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو
ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کرا۔ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے الفاظ، معنی اور سوال جواب کرتے ہیں۔ الفاظ معنی: حق، سچ، دولت مند، مالدار، امیر، وفادار، وفا کرنے والا، سائیں، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا ملازم، استبل، گھوڑوں کی رہنے کی جگہ، فریادی، فریاد کرنے والا، انصاف چاہنے والا، تاجر، تجارت کرنے والا، سوداگر۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں سوال جواب۔ پہلا سوال: دکاندار نے ڈاکوؤں سے بچ کر نکلنے کی بات کیوں سوچی؟ جواب: دکاندار کے پاس بہت زیادہ مال اور رقم تھی، اس لیے اس نے اپنی جان اور مال ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بچ کر نکلنے کی بات سوچی۔ سوال 2: دکاندار کی جان بچانے کے بعد گھوڑا کس پریشانی میں مبتلا ہوا؟ جواب: تیز دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں، وہ معذور ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ سوال 3: سائیں نے گھوڑے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: سائیں نے گھوڑے کا دانا پانی بند کر دیا اور اسے استبل سے باہر نکال دیا۔ سوال 4: لوگوں کو گھوڑے کی حالت کا کیسے اندازہ ہوا؟ جواب: جب لوگ شہر میں جمع ہوئے تو انہوں نے گھوڑے کی پسلیاں اور اس کی کمزور حالت دیکھی، جس سے انہیں گھوڑے کی پریشان حالت کا اندازہ ہوا۔ سوال 5: اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جواب: اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے، سچ کا ساتھ دیں گے اور بڑوں کو بتا کر اسے اس کا حق دلوانے کی کوشش کریں گے۔ سوال 6: لوگوں کو گھنٹا بجانے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ جواب: اس شہر عادل آباد میں جب بھی کسی شہری یا فریادی کے ساتھ کوئی ظلم یا ناانصافی ہوتی تھی تو وہ انصاف حاصل کرنے اور بادشاہ یا قاضی تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے گھنٹا بجاتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کے 6 سوال جواب مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے خالی جگہ۔ تو پہلی خالی جگہ میں آپ فل کریں گے تجارت۔ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ دوسرے میں حملہ: 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا، گھوڑے کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ نیچے دیے گئے الفاظ کی واحد لکھیے۔ تو یہاں پر جمع لکھی ہوئی ہے، یہاں ہمیں واحد لکھنی ہے۔ ملکوں کا واحد ہوگا ملک، آدمیوں آدمی، ڈاکوؤں ڈاکو، پنچوں پنچ۔ ان جملوں کو ترتیب سے لگانا ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی لیجئے۔ یہاں فرسٹ ہے، عادل آباد میں ایک دولت مند دکاندار تھا۔ دولت مند دکاندار پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ گھوڑے کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ دکاندار نے گھوڑے کے احسان کا خیال کر کے سائیں کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا زندہ رہے اسے 6 سیر دانہ دیا جائے۔ سائیں نے گھوڑے کو استبل سے نکال دیا۔ گھوڑے نے انصاف کی رسی کو کھینچا۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ تاجر شرمندہ ہوا اور گھوڑے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ تو میں نے اس کے نمبرز یہاں لکھ دیے ہیں، آپ اسی حساب سے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا۔ چلیے آگے کرتے ہیں۔ پیچھے سبق میں آپ محاورے کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں میں صحیح الفاظ بھریے۔ تو یہاں ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور وہ ہمیں یہاں فل کرنے ہیں۔ تو پہلے میں آئے گا چراغ، دوسرے میں دھول، تیسرے میں مٹھو، چوتھے میں گھی اور پانچویں میں انگلی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا ہونا، آنکھوں میں دھول جھونکنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، آگ میں گھی ڈالنا، دانتوں تلے انگلی دبانا۔ اب یہ آپ سب سے ایک کویشچن ہے، تو یہ آپ سب کے لیے، سبھی بچوں کے لیے، اس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ میں دیں گے۔ آپ پہیلیوں کے بارے میں جانتے ہیں، ذیل میں دی گئی پہیلیوں کو آپ نے اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ نیچے پٹکوں اوپر جاتی، اوپر سے پھر نیچے آتی، اونچی اونچی کود لگاتی،
گول گول ہوں تم کو بھاتی، پتی پتی اس کی ہری ہے، پس جائے تو لال پری ہے، پس جائے تو لال پری ہے، پیاری پیاری اس کی لالی، اس سے خوش ہر لڑکی بالی، گول گول ہوں نرم نرم ہوں، آدھی پھل ہوں آدھی پھول، چاہے کاٹ کاٹ کر کھاؤ، چاہے پوری چٹ کر جاؤ، پنکھ نہیں پر اڑتی ہوں، ہاتھ نہیں پر لڑتی ہوں، کسی کے ہاتھ سے لڑتی ہوں، کٹ جاؤں تو نیچے آ جاتی ہوں۔ تو اس کا آنسر آپ کو مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ چلیے یہ میں نے سبھی کے لیے یہ کویشچن ہوم ورک رکھا ہے، اس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ میں دیں گے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔